السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی درست ادائیگی اور اس کے اندر کی جانے والی غلط قسم کی ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنیے اور دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اب ہم اس آیت کے اندر استعمال ہونے والے تجوید کے رولز کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آیا اس میں کون کون سے رولز استعمال ہوئے ہیں۔ کاپی پینسل پاس رکھیے، جو پہلے سے رولز لکھے ہوئے ہیں ان رولز کو دہرائیے، اور جو نئے رولز محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ نئے رولز ہیں ان کو لکھ لیجئے، تاکہ دوبارہ جب آپ دہرائی کریں تو آپ کو ان کو ریکال کرنا اور ان کو دہرانا آسان ہو۔ تو آئیے تجوید کے رولز کا جائزہ لیتے ہیں۔ وما امروا الا، وما میم زبر الف ما، الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پہ جو مد ہوتی ہے اس مد کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، حروف مدہ کی مقدار سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے، اگر حمزہ جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں ہو تو پھر وہ مد منفصل ہوتی ہے، مد جائز منفصل۔ اس مد کو ہم 2 الف کے برابر اور 1 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں۔
تو یہ یہاں پر وما امروا الا، اب اس میں وما امروا میم الف ما الف مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، اسی کلمے کے اینڈ پہ نہیں ہے بلکہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے۔ تو جب حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہو تو اس مد کو 2 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے وما امروا الا، امروا را پیش واو رو، پھر واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں ہے تو یہاں پہ بھی ہم مد کریں گے۔ اس مد کو بھی مد جائز منفصل کہتے ہیں، جب حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے کے اینڈ پہ نہ ہو بلکہ اگلے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں پہ مد جو ہے وہ 2 الف کے برابر یا 1 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے وما امروا الا ليعبدوا الله، الا لام کے اوپر شد ہے، شد والے حرف کو مضبوطی اور قوت سے پڑھتے ہیں۔ لام زبر الف لا، 1 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے الا ليعبدوا الله، عین کو وسط حلق سے گلے کے درمیان سے ادا کریں گے ليعبدوا الله، ليعبدوا الله، لام کو باریک ادا کریں گے، عین کو وسط حلق سے گلے کے درمیان سے ادا کیا، دال پیش واو دو، واو مدہ تھا لیکن واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی۔ لفظ اللہ کے اوپر دیکھیں شد تھا، شد جو ہے وہ شد والا حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو دیکھا تو الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، اس اگلے الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، واو کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، لہٰذا دال کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ اب لفظ اللہ کو موٹا یا باریک پڑھنے کے لیے، پر یا باریک پڑھنے کے لیے ہم نے پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا دال کے اوپر پیش تھی تو دال کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ سے پہلے اگر پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ چونکہ یہاں پہ پیش ہے تو لہٰذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، خواہ جو ہے اس کو ہم ادنیٰ حلق سے ادا کریں گے، خواہ کو ادنیٰ حلق سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے وہاں سے خواہ ادا ہوگا مخلصین، لام کو باریک ادا کریں گے، خواہ کو موٹا اور صاد کو بھی موٹا مخلصین، صاد جو ہے اس کو بھی موٹا ادا کریں گے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگا کر پھر جو ہے صاد کو اوپر والے جو 2 دانت ہیں وہ نیچے آ کر نیچے والے دانتوں کے ساتھ ملاقات کریں تو صاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے اور اوپر والے دانت جو ہے وہ نیچے والے دانتوں کے ساتھ جا کے ملیں گے تو صاد ادا ہوگا، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اس میں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے مخلصین، صاد زیر یا سوئی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے مخلصین لہ الدین، لہ الدین، ہاں جو ہے اس کو دال کے ساتھ ملایا کیونکہ دال کے اوپر شد ہے، شد والا حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو لہٰذا دال جو ہے اس کو ہم نے پیچھے والے دیکھا تو لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، لہٰذا ہا کے ساتھ اس کو ملا دیا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے لہ الدین، لہ الدین حنفاء، ہا کو وسط حلق سے ادا کیا حنفاء۔ اب دیکھیں حروف مدہ کے بعد فا زبر الف فا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے تو جب حمزہ اسی کلمے کے آخر میں ہو تو اس وقت یہ مد جو ہے اس کا نام ہوتا ہے مد واجب متصل، مد واجب متصل۔ اس مد کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس کو
3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात। क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, या को नॉर्मल अदा करेंगे, बारीक अदा करेंगे। व युक़ीमुस्सलात, क़ाफ ज़ेर याक़ी, या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर है, तो इसको हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। सौद के ऊपर शद है, शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, तो लिहाजा हमने देखा तो लाम के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इससे पीछे वाले अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, वाव के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, लिहाजा इसको मीम के साथ मिला दिया। तो हम इसको पढ़ेंगे व युक़ीमुस्सलात। सौद को मोटा पढ़ेंगे, लाम खड़ी ज़बर ला, 1 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, क्योंकि खड़ी ज़बर जो होती है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती है, वाव पढ़ने में नहीं आएगा। ता गोल ता जो है इसको भी बारीक पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात, हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात। व यु हमज़ा जो है साकिन है, तो साकिन हालत में जब हमज़ा मौजूद हो तो उस हमज़ा को हम झटका दे के पढ़ते हैं। व यु'तुज़्ज़कात, फिर ज़ा के ऊपर शद थी, शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, लिहाजा इसको हमने देखा तो अलिफ लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं, अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, वाव के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इसलिए इसको ता के साथ मिला दिया। तो हम इसको पढ़ेंगे व यु'तुज़्ज़कात। ज़ा की अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ आनी चाहिए। सीन, सौद और ज़ा ये 3 हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे व यु'तुज़्ज़कात, व यु'तुज़्ज़कात। इसमें भी वाव पढ़ने में नहीं आएगा, वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर जो है इसको ये अलिफ के कायम मुकाम होती है, 1 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिका। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे और इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा किया। व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, दीनुल क़य्यिमा। दाल ज़रिया दी, या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। साकिन हरफ भी पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, लिहाजा इसको भी हमने देखा तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, लिहाजा नून पेश नून के साथ इसको मिला दिया। तो हमने इसको पढ़ा व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। क़ाफ जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, कव्वे के पास से ज़ुबान की जड़ को उठाकर ऊपर के तालु से लगाएं तो क़ाफ अदा होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। गोल ता वक़फ़ की सूरत में हाय साकिन से बदल जाएगी, तो हम इसको पढ़ लेंगे फिर व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अब हम इनकी गलत अदायगियों का जायज़ा ले लेते हैं और इसके साथ साथ दुरुस्त अदायगी क्या है उसका भी जायज़ा लेते हैं। वमा उमिरू इल्ला, अगर कोई इसको पढ़ दे वामा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाव के आगे अलिफ मौजूद नहीं है, और अगर वाव को लंबा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अपने पास से अलिफ दाखिल कर रहे हैं, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। तो हम इसको दुरुस्त अदायगी इसको ऐसे पढ़ेंगे वमा उमिरू इल्ला। अब अगर कोई इसको पढ़े वमा उमिरू तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मद है और मद अगर अदा ना की जाए तो भी ये गलती हो जाती है। तो दुरुस्त अदायगी है वमा उमिरू इल्ला। इसी तरह अगर कोई इसको मजहूल अदा कर ले, इसको पढ़े वमा ओमेरो पढ़ दें तो भी गलत हो जाएगा, वामा ओमेरो तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा उमिरू इल्ला।
اسی طرح اگر کوئی را پیش و رو یہاں پہ لمبا کرنا ہے تو لمبا نہ کریں. اسی طرح وما جو ہے اس مد کو بھی لمبا کرنا ہے، اس کو بھی لمبا نہ کریں. اس کو پڑھیں وما امیرو. وما امیرو اگر پڑھ دے امیرو، امیرو پڑھنے کی بجائے کیا پڑھے وما امیرو، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وما امیرو الا. اسی طرح الا جو ہے یہاں پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اگر کوئی لمبا نہ کرے بلکہ اس پڑھے الا الا لیعبدوا تو غلط ہو جائے گا. پھر بھی درست ادائیگی ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ. اگر کوئی اس کو پڑھ دے لیعبدوا اللہ تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے لیعبدوا اللہ، لیعبدوا اللہ. اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے لیعبدوا اللہ، عین کو حمزہ سے بدل دے تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے لیعبدوا اللہ. اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے لیعبدوا اللہ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس میں واو پڑھنے میں نہیں آئے گا. اگر کوئی اس واو کو زبردستی پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی ادائیگی غلط ہو جائے گی. درست ادائیگی ہے لیعبدوا اللہ. اسی طرح اگر کوئی اس کو مجہول پڑھنے کی کوشش کرے جس طرح کہ لیعبدوا اللہ، لیعبدوا اللہ تو غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے لیعبدوا اللہ، لیعبدوا اللہ مخلصین. اسی طرح اگر کوئی اس کو خا کو حا سے بدل دے مخلصین تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح صاد کو کوئی سین سے بدل دے تو بھی غلط ہو جائے گا. تو درست ادائیگی ہے مخلصین، مخلصین. اب صاد زیر یا سوئی یہاں پہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اگر کوئی اس کو لمبا نہ کرے بلکہ اس کو پڑھے مخلصین، مخلصین تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. یا پھر اگر کوئی غیر ضروری طور پہ مخلصین کر دے، نون زبر الف نہ کر دے، الف کو غیر ضروری طور پہ یہاں پہ بڑھا دے تو ایسا کرنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے. کیونکہ قرآن پاک کے اندر الفاظ کی ادائیگیاں جو ہیں کسی حرف کو گھٹا دینا، کسی کو بڑھا دینا، یہ لحن جلی کے اندر آتا ہے، بڑی غلطی کے اندر آتا ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے. کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ادائیگی غلط ہونے کے ساتھ ساتھ معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے. تو مخلصین. اسی طرح کوئی مجہور اس کو پڑھ دے مخلصین تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے مخلصین لہ الدین، لہ الدین. اگر اس کو کوئی پڑھ دے لہ الدین تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح لہ الدین اگر پڑھ دے لہ الدین تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اس کا پڑھ دے لہ الدین کر دے تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة. حنفاء، ہا کو اگر کوئی ہا سے بدل دے یا پھر خو سے بدل دے تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے حنفاء. اسی طرح کوئی مد کو ادا نہ کرے بلکہ اس کو پڑھ دے حنفاء تو غلط ہو جائے گا. پھر بھی درست ادائیگی ہے حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. کوئی شخص قاف کو کاف سے بدل دے تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. یعنی اس کو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ کی بجائے اس کو پڑھ دے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر یا کو بڑھا دیا جائے اور اس کو کوئی پڑھے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. اگر کوئی اس کو پڑھے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو کوئی پڑھے صلوات تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. اسی طرح اگر کوئی اس کو مجہول پڑھے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ تا کو بھی لمبا کر دے، مجہول پڑھنے کے ساتھ ساتھ ادائیگیاں جو ہیں وہ بھی بڑھا دے. کم کرنی ہے تو بڑھا دے، اور زیادہ لمبی کرنی ہے تو اس کو کم کر دے.
تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. آپ کو یہاں پہ جھٹکا دینے کے بجائے ہمزہ کو اس کو سادہ پڑھ لے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی پڑھے اس کو وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. اور اگر کوئی اس کو مجہول پڑھ دے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. اور اسی طرح اگر کوئی زا کو سیڑھی کی آواز اس میں نکالے بغیر اس کو ذال پڑھ دے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے زَكَوَاتَ وَيُؤْتُ الزَّكَوَاتَ تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اس کو پڑھ دے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ کر دے لمبا کر دے تا کو تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَذَلِكَ اگر کوئی اس کو ذَلِكَ ذال کو ایک الف کے برابر لمبا کرنے کے بجائے اس کو پڑھ دے وَذَلِكَ تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اس کو مجہول پڑھ دے وَذَلِكَ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. اگر کوئی اس کو لام کو غیر ضروری طور پہ لمبا کر دے اور کاف کو بھی غیر ضروری طور پہ یعنی وَذَلِكَ تو غلط ہو جائے گا. یہاں پھر اس کو پڑھ دیں وَذَلِكَ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اگر دین القیمہ دال زیر یا دی یہ یا مدہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر. اگر کوئی لمبا کرنے کے بغیر اس کو ادا کر دے وَدِينُ القیمہ پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اس کو مجہول پڑھ دے دین القیمہ تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے دین القیمہ. اسی طرح قاف کو اگر کوئی کاف سے بدل دے قیمہ پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح یا کے اوپر جو ہے شد ہے مضبوطی اور قوت سے اس کو ادا کرنا ہے. اگر کوئی اس کو مضبوطی اور قوت سے ادا کرنے کے بجائے اس کو شد کے بغیر قیمہ پڑھ دے اس کو تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے دین القیمتی تا کو چاہے لمبا نہ کرے لیکن دین القیمتی پڑھ دے اس کو تو بھی غلط ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پہ وقف ہے اور وقف کی جگہ پہ ہم جب رکتے ہیں تو گول تا کو سانس اور آواز توڑتے ہوئے اس کو ہاں ساکن سے بدلیں گے. تو ہم اس کو درست ادائیگی کے طور پہ ہم پڑھیں گے اس کو وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالی ہم سے صحیح معنوں میں اپنے دین کا کام لے لے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن پاک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.